والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، آپ حضرات سے پہلی دفعہ ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. بس میں ویسے ہی سفر پہ تھا، آیا تھا حضرت کو ملنے، تو حضرت نے بیان دینے لگا دیا، کوئی ارادہ نہیں تھا بیان کا. بہرحال محرم الحرام چل رہا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے بھائی. جس طرح رمضان المبارک بہت ہی برکتوں والا ہے، اسی طرح محرم الحرام بھی بڑی ہی برکتوں والا ہے. اس میں دو چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک تو فرمایا، یہ پہلے جو تھا نا، یعنی رمضان المبارک کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام اس یعنی محرم الحرام کے روزے رکھتے تھے. تو حضور علیہ السلام بھی رکھتے، صحابہ بھی رکھتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے لگے تو پھر روزے جو ہیں فرض ہو گئے رمضان کے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی اب اللہ کی طرف سے یہ محرم الحرام کے جو روزے ہیں یہ اب جو ہیں ان کی فرضیت جو ہے ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دیتے تھے اور زور دیتے تھے کہ اس کا روزہ رکھو محرم کا. جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا اب یہ تمہارے اوپر مستحب ہے، رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ نے دیکھا تو یہودی روزہ رکھتے ہیں مدینہ میں. آپ نے فرمایا یہودیوں تم روزہ کیوں رکھتے ہو، کیا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل اس ساری قوم کو فرعون سے 10 محرم الحرام کو نجات ملی تھی، اسی لیے ہم اسی نسبت سے اسی خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہم ہیں، لہذا ہمیں رکھنا چاہیے روزہ. آپ نے فرمایا اگلا سال اگر میں اس دنیا میں رہا تو ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک محرم کی 10 کا اور ایک 11 کا.
یا ایک 9 محرم کا اور دوسرا جو ہے 10 محرم کا روزہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال یہ روزہ نفلی روزہ ہے، رکھ لو تو بہت ثواب ہے، نہ رکھو تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ جس طرح میں گزارش کر رہا تھا کہ 2 چیزیں ثابت ہے محرم الحرام میں، ایک چیز جو ہے وہ روزہ رکھنا ثابت ہے، اور دوسری ایک حدیث پاک سے اپنے گھر والوں کے لیے محرم والے دن یعنی 10 محرم کو وسعت کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کرنا، یعنی پہلے کی بنسبت۔ مثال کے طور پہ پہلے اپنے بیوی بچوں کے اوپر اگر آپ مثال کے طور پہ روزانہ کی ترتیب سے 500 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو محرم والے دن 10 محرم والے دن 1000 روپیہ یا 700 روپیہ کا خرچ کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پورا سال تک مال و جان میں برکت ہوگی، پورے گھر میں برکت ہوگی، اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال اس سال تو اگر نہیں کر سکے تو آئندہ سال کی بھائی نیت کر لیں، نیت تو کرتے ہو نا بھائی۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں ثابت ہیں، اس کے علاوہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ شروع سے ہی یعنی فضیلت والا مہینہ چلا رہا ہے، شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تو اسی دن 10 محرم کو، حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملی تو اسی 10 محرم کو، یعنی کہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، نجات ملی 10 محرم کو۔ اسی طرح چلتے چلتے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو 10 محرم کو، اور جب قیامت برپا ہوگی وہ بھی 10 محرم کو ہوگی۔ اگرچہ بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ 10 کو نہیں ہوگی، لیکن زیادہ علماء یہی کہتے ہیں کہ 10 محرم کو قیامت برپا ہوگی۔ بہرحال یہ فضیلت اس درجے سے بھی اس کو حاصل ہے کہ اس میں بہت بڑے یعنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا کنبہ قبیلہ قربان کروا دیا، خود بھی شہید ہو گئے اس مہینے، اس یعنی محرم الحرام کو۔ دوسری یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اب دیکھو نا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق اتنا جڑا ہے ان لوگوں کا، بیٹھے زمین پہ ہیں اور جو بات کہتے ہیں اوپر سے آسمان سے آیات بن کے اتر رہی ہیں۔ 22 کے قریب تقریباً مقامات ہیں جن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، آسمان سے آیات جو ہے نازل ہوگی۔ 22 کے قریب مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کی دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کو ان کی شہادتیں اتنی پسند ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو مردہ بھی نہ کہو، اور صبر کی کمال کی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں اس کو مردہ بھی نہ کہو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور تمہیں شعور بھی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان کو اللہ کے ہاں رزق بھی ملتا ہے۔ تو بہرحال میں گزارش کر رہا تھا، حضرت عمر کی بھی شہادت اسی مہینے میں ہوئی، حضرت حسین کی شہادت بھی اسی میں ہوئی۔ یہ بھائی بڑی شہادتوں کی داستان ہے۔ پہلے ایک جو میں نے گزارش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، تو حال یہ بن چکا ہے زمین پہ بیٹھے ہیں، جو بات کہتے ہیں آسمان سے اترتی ہے، قرآن بن کے یعنی زمین پہ اترتی ہے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے بھائی۔ آپ بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں، تشریف فرما ہے، اچانک ایک طرف سے آگ آئی، ایک پہاڑ کی جانب سے آگ نکلی۔ 4 چیزوں سے انسان بنا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 چیزوں سے۔ اب ان 4 چیزوں کے اوپر انہوں نے حکومت کی ہے۔ دنیا جہاں کی کوئی بھی ایسی حکومت دنیا جہاں کو آپ ان کو نہیں ملے گی جس نے ان 4 چیزوں پہ حکومت کی۔ واحد فاروق اعظم حضور علیہ السلام کے سچے سچے یہ صحابی حضرت عمر ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں، صحابی رسول حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے علاقے میں موجود ہے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں جمعۃ المبارک کا، آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ صحابی، یہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ پیچھے سے دشمن ہے۔ فوراً ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا تو دشمن پہاڑ کی جانب کھڑے تھے اور حملہ کرنا چاہتے تھے۔
میں نے جلدی جلدی ایک صحابہ کے گروہ کو فرمایا بھائی اس طرف توجہ دو، ادھر دشمن ہے، آواز آئی ہے ابھی۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب میں واپس آیا مدینہ میں تو صحابہ کو میں نے اس طرح گزارش کیا کہ اس طرح آواز آئی تھی۔ انہوں نے کہا جی ہاں حضور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ والے دن خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے حضرت نے یہ آواز تمہیں دی تھی، اور ہوا کے ذریعے ہزاروں میل کا سفر ہے یمن کا، وہاں پر یہ آواز پہنچ گئی۔ تو اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے کتنا مقام دیا، ان کی آواز جو ہے وہ آواز جو ہے ہوا بھی اللہ نے ان کے تابع کر دی۔ دوسرا پانی بھی ان کے تابع ہو چکا ہے، پانی مصر کا علاقہ ہے، مصر کے گورنر نے خط لکھا حضرت مسئلہ یہ بنا ہوا ہے دریائے نیل ہر سال ایک نہ ایک لڑکی دیتا ہے، سبھی تڑی ہوئی لڑکی سونے زیور کے ساتھ خوبصورت لڑکی ہر سال دیتا ہے، لہذا کیا کیا جائے؟ لوگوں کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ یہ جو دریا ہے اس کا سارا پانی جن پی جاتا ہے، اور ایسا ذلیل قسم کا جن ہے ہر سال ایک لڑکی کھاتا ہے تب پانی دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملا، آپ نے اسی وقت سپہ سالار کو ایک خط لکھا، دوسرا خط جو ہے آپ نے اس دریا کی طرف لکھا، فرمایا اے دریا اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے ہی محتاج ہیں، اللہ کے ہی محتاج ہیں، اس کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ آخرکار میرے پیارے دوستو قاصد یہاں سے مدینہ سے خط لے کر وہاں پہنچا، کافی سارا لشکر ساتھ آیا ان کے۔ بھی دیکھیں یہ مسلمانوں کی کرامت دیکھیں، مسلمانوں کے خلیفہ نے امیر المومنین نے خط لکھا ہے، کہہ رہا ہے پانی جو ہے اس خط پہ چلے گا۔ ہماری سوچ اور ہماری سمجھ سے بات بالکل بالاتر ہو چکی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے ادراک میں ذہن و گمان میں یہ بات آ ہی نہیں رہی کہ یہ کس طرح یہ پانی خط پڑے گا۔ آخرکار صحابی رسول نے خط اندر ڈالا، 14 ہاتھ تک پانی اسی وقت اوپر آ گیا، اور یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں، کوئی ایسی کمزور باتیں نہیں ہے۔ 14 ہاتھ اسی جگہ سے فوارہ نکلا، اور آج تک وہ دریائے نیل جو ہے پانی کے ساتھ کھڑا ہے، پانی اس میں چل رہا ہے، 1 انچ بھی پانی کم نہیں ہوا، قیامت تک وہ پانی کم نہیں ہوگا۔ یہ شان ہے بھئی ان لوگوں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر مر مٹنے والے اللہ نے یہ شان مقام دیا۔ 14 ہاتھ تک پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں مسلمان ہوئے یہ حالت دیکھ کر، اور یہ ان کا جن دیکھ کر۔ اور دنیا جہاں کے دریا دیکھ لو، دریائے راوی دیکھ لو، دریائے جہلم دیکھ لو، ستلج دیکھ لو، دوسرے ملکوں کے دریا دیکھ لو، وہ تو کم ہوتے رہیں گے، سوکھتے رہیں گے، خشک ہوتے رہیں گے، لیکن دریائے نیل قیامت تک نہیں خشک ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شان دی۔ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، آگ پہ بھی حکومت۔ تیسری بات، مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، اچانک پہاڑ کی جانب سے ایک لاوا نکلا، آگ کا، آگ چلتی آ رہی، کافی سارے گھروں کو جلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا امیر المومنین آگ چلی آ رہی ہے، کافی سارے گھر جلا دیے، خیمے جلا دیے، لہذا اس کے لیے کوئی سدے پار کیا جائے، کوئی روکنے کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک تمیم داری صحابی کو دی، فرمایا اے میرے پیارے دوست یہ لے جاؤ اور آگ کو پیچھے دھکیلتے جاؤ۔ صحابی رسول تمیم داری نے حضرت عمر کی چادر لی، آگ کو بھگاتے ہوئے جا رہے، چل بھئی چل چل چل، آگے جا کر پہاڑ میں بند کر دی، اور قیامت تک وہ آگ نہیں نکلے گی۔ اسی طرح تیسری بات میرے پیارے بھائیوں، زمین کے اوپر حکومت ہے امیر المومنین نے کی۔ میں گزارش کر رہا تھا حکومتیں بڑی آئیں، قیامت تک آئیں گی، لیکن ایسی حکومت دنیا جہاں میں تمہیں نہیں ملے گی بھئی جو فاروق اعظم کر کے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، مدینہ منورہ کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچانک زمین کے اندر جھٹکے اور زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی، فوراً کوڑا مارا زمین کے اوپر، اے زمین کیا تیرے اوپر میں نے انصاف نہیں کیا؟ تیرے اوپر میں نے انصاف نہیں کیا؟
میں نے تو یہاں تک کہ آپ کہا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتے کا بچہ بھی، ایک کتورا گلورا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو وہ بھی عمر تو اس سے پوچھا جائے گا۔ میں نے انصاف نہیں کیا کیا تیرے اوپر، تو پھر ہل رہی ہے۔ قیامت تک مدینہ منورہ اور مکہ کی زمین میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ 3 زلزلے آئیں گے جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، وہ دجال کے آنے سے پہلے آئیں گے بھائی، وہ بھی اسی لیے آئیں گے تاکہ جو مدینہ میں مکہ میں کافر اور منافق ہیں وہ لوگوں کو یعنی کہ نکالنا مقصود ہوگا۔ 3 جھٹکے آئیں گے مدینہ میں مکہ میں تاکہ دجال کے دوست جو ہیں اس کے ساتھ مل جائیں، پھر اس کے بعد زلزلہ بالکل نہیں آئے گا۔ بہرحال میرے پیارے بھائیوں، ان لوگوں کو اللہ نے یہ اتنا بڑا مقام دیا، انہوں نے دیکھو زمین پہ بھی ان کی حکومت، ہوا میں بھی ان کی حکومت، آگ پر بھی ان کی حکومت۔ میرے دوستوں میں گزارش کر رہا تھا انسانوں کے اوپر بھی ان کی حکومت۔ کیسر روم کو پتا چلا بھئی یار یہ تو دن بدن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ان کا امیر المومنین خلیفہ جو ہے اتنی کمال کی حکومت ہے کہ 6 کروڑ بندہ مسلمان ہو چکا ہے۔ کتنا؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 6 کروڑ کے قریب، ذخیرۃ الجنان تفسیر کی جلد نمبر 13 میں لکھا ہے کہ 6 کروڑ کے قریب بندے مسلمان ہو چکے ہیں۔ کیسر روم نے سوچا اب ہماری باری ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے بھائی، اب ہمارا یہ لیں گے، اب ہمارے اوپر یہ چڑھائی کریں گے۔ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، آگے شہداء کی بھی تھوڑی سی بات کرنی تھی، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا میرے دوستو، انسانوں پہ بھی حکومت، چرندوں پہ بھی حکومت، ہوا پہ بھی حکومت، پانی کے بھی اوپر حکومت، آگ کے اوپر بھی حکومت، اسی طرح زمین کے اوپر بھی حکومت، انسانوں کے اوپر بھی حکومت۔ کیسر روم نے 3 چیزیں بھیجی، ایک خوشبو کی شیشی بھیجی اور اسی طرح ایک زہر کی شیشی بھیجی، ساتھ ہی ایک باندی خوبصورت اچھی طرح زیور شیور کے ساتھ لدا کر وہ بھی بھیج دی کہ امیر المومنین کو یہ 3 تحفے دینے ہیں۔ مسجد نبوی کی چھت کی لپائی ہو رہی تھی، دیواروں وغیرہ کی لپائی ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گارا بنا کرنا لوگوں کو تنگاریوں میں برتنوں میں گارا ڈال کے دے رہے تھے۔ دیکھ لو کیسی زندگی ہے بھائی، امیر المومنین ہے، آج تو صدر اور وزیر اعظم دوسرا ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں تو وہاں بھی دوسرا سارا کچھ ہڑپ مڑپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ دیکھو امیر المومنین گارے میں کھڑے ہیں، گارے میں، اور لوگوں کو برتن میں کیا ڈال کے دے رہے ہیں؟ گارا ڈال کے دے رہے ہیں۔ وہ کہتا جی میں کہاں سے دوں؟ روم کے بادشاہ نے بھیجا 3 تحفے ہیں، یہ باندی ہے خوبصورت ہے، آپ نکاح میں لے لیں، اسی طرح یہ خوشبو ہے، یہ لگا لیں، ایسی خوشبو ہے جہاں آپ لگائیں گے پتہ نہیں کتنے عرصے تک خوشبو رہے گی، اسی طرح یہ زہر کی شیشی ہے، آپ کے دشمن جو ہے اگر آپ رستے میں ڈال لیں آپ کا دشمن سونگھ بھی لے گا تو اسی وقت مر جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی شیشی فوراً اٹھائی اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ کر فوراً وہ زہر کی شیشی پی لی۔ دشمن تو بڑا خوش ہوا، بھئی ابھی فوت ہو جائیں گے اور کیا ہے۔ اور جو باندی کھڑی تھی فرمایا ہاں بھئی کوئی بندہ ادھر ہے اس کا نکاح کر دیں، کوئی بے نکاح کھڑا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی۔ ایک غلام نوکر کھڑا تھا، ایک صحابی، اس کی اللہ تعالیٰ نے مقدر جگا دی، اس نے کہا جی میری شادی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اس لڑکی کے ساتھ میں شادی تیری کرتا ہوں، قبول کرتے ہو؟ فرمایا ہاں قبول کرتا ہوں۔ اور جو خوشبو کی شیشی تھی وہ گارے میں ڈال دی۔ بہرحال ٹائم ختم ہو گیا میرے دوستو، یہ لوگ اتنے کمال کے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیں کتنی علمناک شہادت ہے، اللہ نے مقام اور مرتبہ یہ دیا ان حضرات کو۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کو دیکھ لو کتنی بڑی شہادت ہے، اللہ نے مقام دیا، اللہ نے فرمایا اے لوگو ان کو دوسرا اللہ نے فرمایا مجھے یہ گوارا بھی نہیں ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، مجھے یہ گوارا بھی نہیں ہے کہ تم ان لوگوں کو جو ہے دوسرا مردہ کہو، بلکہ یہ زندہ ہیں، اللہ کے ان کو روزی بھی ملتی ہے، روٹی بھی ملتی ہے، سارا کچھ جنت کی نعمتیں ملتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھیں۔